اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں، یہ پرکیف گھڑیاں اور یہ باسعادت لمحے اللہ رب العزت نے ہمارا مقرر فرمائے۔ ہم روزے کی مقصدیت کے حوالے سے اور روزہ رکھنے میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے رسول کائنات کی ایک مقدس حدیث پر گفتگو ختم کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ رسول کائنات کا عالم یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور آپ کثرت سے نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، عبادات کرتے، راتوں کو جاگتے، مناجات کرتے، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء، اور جب دعا مانگتے تو نہایت عاجزی کے ساتھ اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ وَشْفَقَّ مِنْهُ، اور اس مہینے میں انتہائی محتاط ہو جاتے۔ یہ رسول کائنات کا معمول تھا رمضان المبارک۔ رسول کائنات کی حیات طیبہ کا عام معمول بھی انتہائی الگ اور انتہائی مختلف تھا۔ آپ نوافل اور عبادات کی طرف آپ کا عام روزمرہ حیات طیبہ میں بھی آپ کا یہ معمول تھا، اور روزوں کی کثرت کرنے کی آپ کا معمول تھا۔ پھر دعا بھی جب بھی مانگتے تو اس قدر مانگتے کہ رو رو کر داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، اور زمین پر آنسوؤں کے قطرے اتنے گرتے کہ زمین تر ہو جاتی تھی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، اور جس عاجزی اور انکساری سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور دعا کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، عاجزی اور انکساری فرماتے، یہ عام زندگی کا معمول تھا۔ پھر محتاط رہنا، رسول کائنات تو معصوم ہے، معصوم کا محتاط رہنا کیسا ہوتا ہے؟ محتاط تو وہ رہے جس نے کوئی خطا کی ہو، جس سے کوئی لغزش سرزد ہوتی ہے، جس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے محتاط رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ رسول کائنات کا محتاط رہنا کیسا ہوگا؟ اور پھر رمضان کا مہینہ جب آتا تو رسول کائنات کی عبادات کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی دعاؤں میں اس عاجزی کا اور انکساری کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس احتیاط کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر رسول کائنات کے جو معمولات زندگی تھے اور معاملات تھے اور آپ کی جو عبادات تھی، ان کی طرف فقط دھیان رہے، اور پھر انسان اپنے من کی طرف دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے اور غور کرے اور فکر کرے اور اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ رسول کائنات کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ ہے،
ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، حسین نمونہ ہے۔ حالانکہ بہترین بھی اللہ رب العزت فرما سکتا تھا، مگر فرمایا حسین نمونہ ہے، اس میں ایک حسن ہے، اور حسن انسان کی کمزوری ہے۔ مگر ہم کیسے انسان ہیں اور کیسے امتی ہیں کہ رسول کائنات کا حسین اسوہ، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی حسین، صورت بھی جمیل ہے، سیرت بھی جمیل ہے، خلق بھی حسین ہے، خلق بھی حسین ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اسوہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بندے کو حکم دے رہا ہے، امتی سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتی، میرا محبوب کائنات کا بہترین انسان ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا بہترین ہونا تجھے اپنی طرف وہ مائل نہ کر سکے، مگر دیکھ میں نے اپنے محبوب کو حسین بھی بنایا اور اس کا کردار بھی حسین بنایا، اس میں بھی ایک حسن رکھ دیا ہے۔ حسن کی چکا چوک میں کھو جانے والے انسان میرے محبوب کی ایک ایک ادا کو دیکھ، میں عرش پہ بیٹھ کر اس کی ادائیں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو کبھی زمین پہ چلتے پھرتے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اس کی اداؤں کو دیکھ، تو کبھی کتابیں پڑھ اس کے حسن کے تذکرے پڑھ، اس کی خلق کے تذکرے پڑھ اور اس کی خلق کے تذکرے پڑھ، اور اس کی ادائیں دیکھ جن اداؤں کو رب بھی بیٹھ کر تکتا رہتا، وہ ادائیں کبھی تو بھی تو دیکھ، وہ حسن کے جلوے کبھی تو بھی تو دیکھ کہ وہ ادائیں کتنی حسین ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھ جائے تو اللہ رب العزت امتی کو، بندے کو حکم دیتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ اسے مانگنے کی ضرورت اور طلب نہیں، میں نے بن مانگے اس پر سب کچھ نثار کر دیا ہے، بس یہ منگوا اس لیے رہا ہوں کہ تجھے دکھاؤں میرا محبوب میرے ساتھ بولتا کیسے ہے، میرا محبوب میری بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے، بس اسے دیکھتا جا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا جا، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا جا رہا ہے اسے مانگنے سے غرض اور طلب نہیں اس کی، مگر تو ویسے ویسے مانگتا جا، اس کی ادا دیکھ وہ بولتا کیسے ہے۔ اللہ جب محبوب کے بولنے کی ادا دیکھتا ہے تو فرماتا ہے وکیل ہی محبوب تیرے بولنے کی قسم، تیرے بولنے کی قسم۔ اور کبھی جب محبوب کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہے اور بنا اللہ رب العزت بولتا ہے لا عمر کا محبوب تیری زندگی کے ایک ایک پل کی قسم، تیری زندگی کے ایک ایک پل کی قسم، یہ رب محبوب کی اداؤں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ہے نادان امتی، تو نے وہ ادائیں دیکھی ہی نہیں، تو ان اداؤں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی ادا نماز بنتی ہے، اس کی ادا روزہ بنتا ہے، اس کی ادا حج بنتا ہے، محبوب کی ادا تیرے لیے عبادات بنتی ہے، محبوب کی ادائیں تیرے لیے معاملات بنتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو امتی کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، خوبصورت اور حسین نمونہ بنا دیا، اور اس انسان کے اندر اس نے محبت کی تور رکھ کر اور نگاہوں میں اس کی اور دل و دماغ میں اس کے محبت کا عنصر رکھ کر فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، کیسے کیسے حسن رکھ دیے، عورتوں میں رکھ دیے، بیویوں میں رکھ دیے، اولاد میں حسن رکھ دیا، مال و زر میں حسن رکھ دیا، سونے میں حسن رکھ دیا، چاندی میں حسن رکھ دیا، اچھے جانوروں اور اچھی سواریوں میں اور اچھے مکانات میں حسن رکھ دیا۔ یہ سارے حسن رکھ کر فرمایا ایک طرف یہ سارے حسن رکھ اور دوسری طرف میرے محبوب کا حسین اسوہ رکھ، اور پھر دیکھ یہ حسن بڑھ کر ہے یا محبوب کا حسن بڑھ کر، محبوب کی اداؤں کا حسن بڑھ کر ہے، مگر ہماری نگاہیں دھوکہ کھا رہی، ہم نے اس حسن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس حسن کی لذتوں کو پایا ہی نہیں۔ تو
پوچھئے صحابہ سے جنہوں نے وہ حسن سمجھا اور اس حسن کے کیف کو پایا ہے، اس حسن کی لذتوں کو پایا ہے اور اس حسن میں مست ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں جا رہے ہیں اور ابھی پڑاؤ سے اٹھے ہیں۔ سفر کے دوران کیونکہ لمبا سفر ہوتا تھا، کہیں ٹھہر جاتے تھے، آرام کرتے تھے، رات گزارتے تھے۔ ابھی اٹھے ہیں، اس پڑاؤ سے اٹھے ہیں، اگلے سفر پر چلے ہیں۔ تھوڑی آگے جا کر پھر اتر گئے سواری سے۔ ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ کیا سبب ہے؟ ابھی تو چلے ہیں، پھر سواری سے کیوں اترے ہیں؟ آپ اپنی سواری کی مہار کو پکڑ کر اسے دائرے میں گھما رہے ہیں۔ دائرے میں یہ ادائیں ہیں، ادائیں ہم نہیں سمجھے ان اداؤں کو، وہ گھما رہے ہیں دائرے میں۔ ساتھی پوچھتے ہیں، جو صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، پوچھتے ہیں کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی سفر کی تیاری باندھی ہے، ابھی پھر اترے ہو اور کچھ بھی نہیں کر رہے، کہ چکر دلا رہے ہو اپنی سواری کو، گول دائرے میں چکر دلا رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ابھی ہم نے رات گزاری اور نیا سفر شروع کیا ہے اور یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، مگر بات یہ ہے کہ ایک بار میں رسول کائنات کے ساتھ تھا، رسول کائنات اسی جگہ پر اترے تھے اور سواری کو اسی طرح گول گھمایا، سواری کو اسی طرح گول گھمایا تھا۔ ارے وہ ادائیں دیکھتے تھے، وہ ادائیں دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہار کا مہینہ ہے، انتہائی گرمی کا مہینہ ہے اور پھر عرب کی سرزمین ہے، تپتے ہوئے صحرا ہے، ظہر کے وقت ایک دن ابھی اذان ہونی ہے اور آپ گھر سے سالن پکوا کر گوشت کی ایک بوٹی لے کر مسجد میں آ گئے اور مسجد میں جہاں بیٹھ کر حضور وضو فرمایا کرتے تھے، وہاں کڑکتی دھوپ ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور وہ گوشت کھانے لگے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ اتنی گرمی ہے کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلتے، شیر بھی اپنی کچھاروں میں دب کے بیٹھے ہیں، گرمی سانس نہیں لینے دیتی، ہر کوئی اپنے گھر میں سائے کی تلاش میں ہے، اور تو عین دوپہر کے وقت گھر سے اٹھ کر اپنا سالن لے کر، گوشت لے کر، بوٹی لے کر یہاں مسجد میں اس وقت اس جگہ بیٹھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہاں دھوپ دیر ہے، ایسے میں عقل مند گھر میں سائے میں بیٹھتے ہیں، مگر سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، سرکار کے دیوانوں کو سمجھائے نہ کوئی، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے، یہ خوب سمجھ بوجھ کے کہا دیوانہ سمجھنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک دن رسول کائنات کو اس ٹائم اس جگہ پر بیٹھ کر اس گوشت کی بوٹی کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے محبوب کی ادائیں۔ آج ہم یوں ہی نہیں، جب صحابہ کا نام آتا ہے تو عزت و تقریر کے ساتھ ہمارے ساتھ جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محبتوں کے حق ادا کیے، محبتوں کے حق ادا کیے، سمجھتے ہیں کہ بات ہے مگر نکل پڑتے ہیں۔ محبوب جو کہتے جاتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ محبوب کا کہنا، حکم دینا یہ بھی ایک ادا ہے، اور اس ادا پر نثار ہو جانا یہ کامل محبت ہے، اور وہ نثار ہوتے ہیں۔ دوستان علی وقار، ہم دیکھیں نا کہ ہم نے رسول کائنات کی اداؤں کو کیسے اپنایا۔ ہمارے لیے نماز بھی فٹیک بن گئی، روزہ بھی فٹیک ہو گیا، حج بھی مجبوری اور فٹیک بن جاتی ہے، کوئی بھی عمل خیر کرنے پر لگے تو کہتے ہیں بس کرنا پڑتا ہے، کیا کریں جی مجبوری ہے، نماز فرض ہے پڑھنا پڑتا ہے جی کیا کریں مجبوری ہے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، چلائے جائیں گے۔ اب ہمارا دھیان اور طرف ہوتا ہے، جبکہ مشاق کا دھیان محبوب کی اداؤں کی طرف ہوتا ہے۔ محبوب نے یوں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، سفر میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، فرض کی آپ جانتے ہیں،
جو 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے، جب بندہ سفر پر جائے تو وہ 4 رکعتیں 2 میں بدل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں اپنے شاگردوں میں اور باتیں کر رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا عبداللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سفر کی حالت میں 4 رکعتیں 2 کیوں ہو جاتی ہیں؟ 2 کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ہمیں تو خبر نہیں کیوں پڑھتے ہیں، بس محبوب نے پڑھی ہے سو پڑھ دیتے ہیں، محبوب نے پڑھی ہے سو پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا عالم۔ وہ ادا دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی اور وہ ادا نماز بن جاتی ہے خدا کی، وہ ادا دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی اور وہ بندگی بن جاتی ہے کبریا کی۔ اداؤں پر، مصطفیٰ کی اداؤں پر چلنے کا نام نماز ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام روزہ ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام حج ہے۔ محبوب جو ادا کرتے گئے ہمارے لیے عبادت بنتی گئی، کوئی فرض کا درجہ رکھتی گئی، کوئی واجب کا درجہ رکھتی گئی، کوئی سنت کا درجہ رکھتی گئی، کوئی مستحب کا درجہ رکھتی گئی۔ بس محبوب نے جس شدت سے جو عبادت کی ہے، جو ادا کی ہے، جس کثرت سے جو ادا کی ہے، وہ ادا امت کے لیے حکم بنتی گئی۔ اب لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے رکعتیں 20 ہیں تراویح کی، کوئی کہتا ہے رکعتیں 8 ہیں تراویح کی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کہتا ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جماعت کے بغیر پڑھنا ہے۔ علماء ان جھگڑوں میں ہے، محبوب کی اداؤں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ محبوب کی ادا کیا ہے؟ مدینہ میں اب بھی مسجد نبوی کے علاوہ باقی مساجد میں محبوب کی وہ ادا اپنائی جاتی ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، میرے دوست گئے عمرہ پر رمضان کے دنوں میں اور وہ مسجد نبوی میں تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے میں نے مختلف مسجدوں میں رات تراویح گزاری سوائے مسجد نبوی کے کہ وہاں 20 پڑھی جاتی ہے، باقی ہر مسجد میں 36 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 36 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ادا ہے محبوب کی، ہم سے 8 بھی پڑھی نہیں جاتی۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے ہر 4 رکعتیں جب تراویح کی پڑھ لیتے ہیں تو درمیان میں حکم ہے کہ 4 رکعتوں کے برابر آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے نہیں، 4 اور پڑھ لیتے ہیں، 4 اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ محبوب پڑھتے تھے۔ پھر اگلی 4 تراویح پڑھی، پھر بیٹھا۔ تراویح کا معنی ہوتا ہے کچھ راحت لینا، ذرا ریسٹ کرنا۔ اب عشاق کیسے ریسٹ کرتے ہیں؟ ان کی راحت یہ ہے کہ محبوب نے 4 اور پڑھی تھی سو اور پڑھ۔ ہماری ریسٹ اور ہے، ہماری راحت اور ہے، عشاق کی راحت اور ہے، ہماری راحت کے انداز اور ہے، عاشقوں کی راحت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں راتوں کو، عاشق راتوں کو جاگتے ہیں۔ ہم سو کر ریسٹ اور راحت اور آرام کرتے ہیں، وہ جاگ کر راحت اور آرام کرتے ہیں۔ وہ جاگ کر محبوب سے باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں راحت مل گئی، اور ہم سو کر اٹھے تو کہتے ہیں فریش ہو گئے۔ وہ فریش ہوتے ہیں رات کو جاگ کر، ہم فریش ہوتے ہیں رات کو سو کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو تسکین کے لیے بنایا ہے۔ اپنی اپنی سمجھ ہے، ہم نے سمجھا رات کو سو جائے، اللہ والوں نے کہا تسکین سونے میں نہیں جاگنے میں، سونے میں نہیں جاگنے میں۔ تو دوستان نے بکا یہ محبوب کی ادائیں ہیں، محبوب کی اداؤں کو اپنانا عبادت اور محبوب کی اداؤں کو اپنانا یہ بندگی ہے۔ اور پھر ادائیں محبوب کی تھی، محبوب کی تھی، مگر اللہ رب العزت نے ان اداؤں کو کیا ثمر عطا کر دیا ہے اور کتنا تمام عطا کر دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا ان فی رمضان ینادی مناد بعد ثلث اللیل الاول اور ثلث اللیل الاخر الا سائل فیعطی الا مستغفر یستغفر فیغفر له الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا جب رات کا اگلا پہر ہوتا ہے، اور بعض روایات میں ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، پہلی 3 حصے رات کو کرے تو پہلا تیسرا حصہ، اور یا پھر آخری تیسرے حصے میں اللہ رب العزت زمین آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے، اور ندا کیا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ کوئی سوال کرے اور میں اسے ادا کروں، ہے کوئی سوال؟ رمضان کے مہینے کی یہ شان ہے اور یہ محبوب کی ادائیں ہیں، محبوب جاگا ہے، اللہ چاہتا ہے محبوب کی اس ادا کو اپناؤ، محبوب تو سب کچھ لے گیا، آؤ محبوب کے صدقے تمہیں بھی سب کچھ عطا کر دو، آؤ۔ تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور ندا دیتا ہے، ندا دیتا ہے رات کی پہلے تیسرے پہر میں یا آخری تیسرے پہر میں۔ اب یہ دونوں اوقات میں جاگنا نسبت آسان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ادا دیکھو، جاگنا نسبت آسان ہوتا ہے، درمیان میں جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی رات جاگ لے یا آخری رات جاگ لے، درمیان میں روز سو لینا، درمیان میں سو لینا۔ تو ندا دیتا ہے کوئی پوچھنے سوال کرنے والا، وہ مجھ سے سوال کرے، مانگے، جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا تو کرے، وہ مانگتا جائے گا میں اسے بخشتا جاؤں گا، میں اس کی مغفرت فرماتا جاؤں گا۔ پھر فرمایا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں، اس کی توبہ قبول کر دوں۔ اور پھر دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبادہ کے سامنے سے فرماتے ہیں رسول کائنات نے کہا یومن، ایک دن فرمایا، وہ حضر رمضان، اور وہ دن رمضان کا دن تھا۔ حضور فرمانے لگے رمضان کے دن میں اتاکم رمضان، تمہارے درمیان رمضان آیا ہے، رمضان شہر برکت، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ برکت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سودا مہنگا دیں گے تو برکتیں ہوں گی، ملاوٹ کر کے تھوڑے سے مال کو، 1 پاؤ کے مال کو آدھا کلو کر دیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ ہم برکت اور طرح، کسی کو دھوکہ دے دیں گے مال بچ جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے ہاں برکت اور ہے، مصطفیٰ کے ہاں برکت اور ہے، دین حق میں برکت اور ہے، ہم برکتیں اور طرف ڈھونڈتے پھرتے۔ تو رسول کائنات فرماتے ہیں تمہارے درمیان رمضان آ گیا ہے، برکتوں کا مہینہ۔ چلتے چلتے مجھے بات یاد آ گئی، کل یا پرسوں کی بات ہے، میڈیا پر لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ایک وہاں کا تھوڑا سا کلپ چڑھا ہوا تھا۔ ایک سکھ ہے، سکھ، وہ ہر روز رمضان میں عصر کے بعد افطاری لگاتا ہے مسلمان۔ کون ہے؟ سکھ۔ اور کم از کم 600 بندہ وہاں کھانا کھانے آتا ہے، اور ہے کون؟ سکھ۔ اور کر کیا رہا ہے؟ رمضان میں مسلمانوں کو افطاری کرا رہا ہے۔ بھئی انسانیت ہے، انسانیت کا خیال رکھنا، اس کا اللہ کے ہاں قدر ہے، اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ وہاں نہ دے گا، یہاں تو دے گا نا۔ اور کیا دیتا ہے اللہ؟ برکتیں کتنی دیتا ہے؟ وہ پوچھنے لگا، اینکر اس سے پوچھنے لگا کہ یہ سلسلہ کب کا شروع ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب سن 2019 میں کرونا آیا تھا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہی تھی، لوگوں کے پاس کیونکہ کاروبار ختم ہو گئے تھے اور اکثر لوگ بھوک سے مر رہے تھے، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے دے رکھا تھا۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے دے رکھا تھا۔ کاش ہم بھی اپنے اللہ پر اتنا اعتبار کر دیں جتنا ایک سکھ ہمارے اللہ پر کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے دے رکھا تھا، تو میں نے کہا یہ بھوکی انسانیت بن رہی ہے، میں نے اس کے کھانے کا اہتمام کر دیا، اس کے کھانے کا اہتمام کر دیا۔ 19 نے
کتنے سال ہو گئے؟ 19 20 اور اب 26 بار 7 سال 19 میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، کاروبار نہیں رہے تھے، تو میں نے بھوکوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کیا، بس میں پھر کھلاتا تھا، میں کھلاتا گیا، برکت آتی گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نے، سکھ کہہ رہا ہے، برکت آتی گئی، وہ برکت دیتا گیا، اور باقاعدہ کہتا ہے اللہ برکت دیتا گیا۔ ان کا اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہمارا ہے۔ ہم کسی کو زکات بھی دینے لگے، فطرانہ بھی دینے لگے، تو پہلے سوچتے ہیں کہ کم سے کم ریٹ کتنا ہے، تاکہ کم سے کم نکلے ہماری جیب سے، کم سے کم نکلے۔ اور وہ کہہ رہا ہے میں نے دیا تو وہ برکت دیتا گیا۔ پھر اسی دوران وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا تو میں نے لوگوں کو افطاری کرائی، بس وہ دن گیا اور آج کا آیا مسلسل افطاری کرا رہا۔ اور وہ کہتا ہے میں 1 روپے بھی کسی یونین، کسی تنظیم یا کسی بڑے آدمی سے نہیں لیتا، یہ سارا وہ پیسہ ہے جو اس نے مجھے برکت دی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ جو سکھ برکت پا رہا ہے اس نے کہیں فراڈ کیا ہے، کہیں دھوکہ کیا ہے، کہیں ملاوٹ کی ہے، اپنی ماں بہن کا وہ مال ہڑپ کیا ہے، اپنے بھائی کو مارا ہے یا باپ کو مارا ہے مال کے غرض سے؟ نہیں، اس نے اللہ کے بندوں میں جو اس کے ہیں بھی نہیں، اس کے مذہب کے بھی نہیں ہے، انہیں کھانا کھلانا۔ تو یہ برکتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ یہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ برکت کا۔ کس کا مہینہ ہے؟ برکت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا یغشاکم اللہ فیہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے اس مہینے میں، اور فینزل الرحمہ، اور اس کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یحط الخطایا، اور وہ سارے خطا کاروں کی خطاؤں کو دھو دیتی ہے، گناہگاروں کی گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور ہم یہاں روتے رہ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں وہ قبول نہیں کرتا۔ کاش ہم اس سکھ جیسے ہی ہو جائے، فتویٰ نہ لا ہوا ہے، جس کو اللہ پر، ہمارے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ دیتا جاتا ہے اور وہ اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم دبا دبا کر اپنی تجوریوں میں اور بینکوں میں رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اولاد کے کام آئے گا، اور جب مر جاتے ہیں تو اولاد کو 4 دنوں میں عللوں تللوں میں اڑا دیتی ہے، پھر اولاد کو دوسرے چوتھے سال پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کی قبر کدھر ہے، اور ہم اس کے لیے جوڑ جوڑ کر جا رہے ہیں۔ تیسری نسل میں آج پوچھ رہے کسی سے کہ تیرے پردادا کا نام کیا ہے، تو یہاں بیٹھے ہوئے 99% لوگوں کو پردادے کا نام یاد نہیں۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ بتایا نا، تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ پردادا ہوتا کیا، کسی کو تو دادے کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ وہ دادا اور وہ پردادا جس نے اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرنا تھا، دعا مانگے جو وہ قبول کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں، اور ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اور اللہ اس وقت تمہارے دلوں میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میری کیسی لگن لگی ہوئی ہے، کس محبت کے ساتھ یہ مجھ سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، بھوک اور پیاس میرے حکم کو مان کر تنہائی میں بیٹھ کر بھی یہ کھاتا پیتا نہیں، کہ رب کا حکم ہے کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب اس عالم کو دیکھتا ہے، اس بندے کے خلوص نیت کو دیکھتا ہے، رب سے اس کے تعلق کو دیکھتا ہے، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، پھر فرشتوں میں بیٹھ کر اس بندے پہ ناز کرتا ہے، اس بندے پہ۔ تو ہم دیکھیں اپنے غریبانوں میں جھانکے، ہم میں سے کون ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ فرشتوں سے کہتا ہوگا اسے دیکھ، یہ دیکھ میرا بندہ۔ کوئی ایسا؟ اللہ کرے آپ ہوں بھائی، اب تو وہاں نہیں پہنچے، تو کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کہ ہاں میں وہ ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ کر فرشتوں میں ناز کرتا ہو؟ کاش ہم میں سے ہو جائے۔
فرمایا فَعَلُ اللَّهُ فِي مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے خیر دیکھتا ہے، خیر دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ اتنا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آیا، رب سدائیں دیتا رہا ہے، مگر وہ بدبخت اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے معروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے معروم ہو گیا۔ دوستان جی وقار کیے، وہ مہینہ ہے برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، ہماری لیے سوال کی طرف ہوتی ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپناتا کون، محبوب کی ادا کو اپنا لینا ہی سب سے بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ ہم اس کے باوجود بھی دنیا تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمارے معمولات رمضان میں بھی بدلنے والے نہیں ہوتے، اور جب بدلتے ہیں تو پہلے سے بدتر ہو جاتے ہیں، پہلے سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں پھر مجھے بھول نہ جائے، رسول کائنات ہر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا ایک ختم جبریل کے ساتھ فرماتے، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک ختم دورہ کر دیتے، جبریل آپ کو سناتا، آپ جبریل کو سناتا۔ اور جب آخری رمضان آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن ختم کیے۔ کتنے؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اگلے رمضان بھی ہونا ہے؟ کوئی بچہ بوڑھا جوان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو بندہ مومن کو، رسول کے امتی کو تو یہ چاہیے کہ اپنے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھے، اور کم از کم کتنے ختم کرے؟ 2 بار۔ کتنے بار ختم کرے؟ 2 بار ختم کرے، کیونکہ آقا نے اپنی حیات ظاہری میں آخری رمضان ہے، حضور تو جانتے تھے نا کہ یہ آخری رمضان 2 بار۔ تو ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارا رمضان یہ رمضان آخری ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں ہر رمضان آخری رمضان سمجھ کر قرآن کو کم از کم کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ 2 بار۔ یہ سنت ہے مصطفیٰ کی، اور پھر قرآن کو سمجھنا کہ حکم ہے مصطفیٰ کا بھی اور مصطفیٰ کے خدا کا بھی، اور پھر قرآن کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور پھر اس جو کچھ سیکھا ہے اسے آگے پہنچانا یہ بھی اللہ کا حکم اور محبوب کی سنت اور حکم ہے۔ تو ہم پڑھنے تک رہ جاتے ہیں، پڑھنے سے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کے معمولات کیا تھے، میں ایک بات صرف کر دیتا ہوں۔ ہم اپنے معمولات کی طرف دیکھیں کہ رمضان میں معمول میں نے بتایا نا کہ حضور کی نماز کی کثرت ہو جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھتے، عبادات کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ تو احادیث میں جو آیا ہے، رسول کائنات ماہ سیام میں رمضان کے مہینے میں ایک تو روزہ رکھتے تھے۔ اب سادہ سی بات ہے، حضور روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ شوق سے رکھتے تھے اور ہمارے رکھنے میں مجبوری ہے۔ 2 مجبوریاں ہیں کہ نہ رکھا تو جہنم ملے گی، رکھ لیا تو یہ بھی مجبوری ہے کہ پھر جنت ملے گی، رکھیں گے تو جنت ملے گی نا، جس کی ہمیں طلب ہے۔ 2 مجبوریاں ہیں کہ رکھنے میں مجبوری یہ ہے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگلے جہان جنت ملے، نہ رکھنے میں مجبوری یہ ہے کہ اگلے جہان جہنم میں ڈال دیے جائے۔ مگر مصطفیٰ ان دونوں مجبوریوں سے ہٹ کر رب کی محبت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے، جس اہتمام سے سرور کائنات روزہ رکھتے اسی اہتمام کے ساتھ امتی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ نگاہوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، فہم قرآن کا بھی روزہ ہے۔
دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ یہ سارے روزے رکھنے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بیٹھے اور فلم لگا دی ہے یا سوشل میڈیا ہے، اب تو لگانے کی ضرورت نہیں، ہر وقت کوئی ٹک ٹاک اور کچھ نہ کچھ آپ دیکھ لیں، جس طرح ہمارے نوجوانوں کا معمول ہے۔ اب تو خیر بڑے بھی اس کے عادی ہو گئے، تو یہ معمول بن گیا ہے کہ فارغ نہیں بیٹھنا، چلو جی دیکھتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں۔ اسی پر قرآن بھی سکرین پر آ سکتا ہے، جس پر ٹک ٹاک آ رہی ہے اس سکرین پر قرآن بھی آ جائے، تو قرآن کو دیکھیں۔ تو پھر اسی طرح نگاہیں ہیں، پھر زبان کا ہے، پھر کانوں کا روزہ ہے، دھیان کا روزہ ہے، وہم و گمان کا، یہ سارے روزے تو مکمل طور پر رسول کائنات کی اتباع میں توجہ سر تا سر اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی طرف توجہ ہو اور اسی طرف دھیان ہو۔ کثرت سے رسول کائنات روزہ انتہائی، جبکہ آپ صائم الدہر تھے، سال سال بھر روزہ رکھتے تھے، زندگی روزوں میں گزر گئی، شعبان کا پورا مہینہ روزے میں گزر گیا، پھر رمضان کے مہینے میں بھی روزہ تو روزہ ہوتا ہے، روزہ تو روزہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ 17 گھنٹے کا روزہ ہے شعبان میں، تو وہ رمضان میں 18 کا تو نہیں ہوتا، وہی 17 کا ہی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق توجہ کا ہے، فرق دھیان کا ہے، فرق لگن کا ہے۔ مصطفیٰ کی لگن اپنے رب کے ساتھ ایسے ہوتی تھی کہ وہ روزے جو رمضان میں آتے تھے آپ روزوں سے ہٹ کر ہوتے تھے، آپ روزوں سے ہٹ کر ہوتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قیام فرماتے ہیں، کثیر آیات ہیں اور کثیر احادیث ہے کہ آقا قیام فرماتے، اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، متورم ہو جاتے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ اتنا نہ کھڑا ہوا کریں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، مگر آپ فرماتے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اس نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، میں اس کا شکر تو ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے ہمیں بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے انسان نہیں بنے، وہ پرندہ بنا سکتا تھا، کوئی درندہ بنا سکتا تھا، کوئی چوپایا بنا سکتا تھا ہمیں، مگر ہمیں ہماری مرضی کے بغیر ہم پہ کرم فرماتے ہوئے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ شکر تھوڑا ہے، یہ تھوڑا شکر ہے کہ ہمیں ہماری مرضی ہم سے پوچھے بغیر ہمیں انسان بنا دیا، اور پھر اس پہ کرم یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ کو نہیں چنا، اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں اپنا محبوب رکھ دیا ہے، محبوب رکھ دیا ہے۔ کتنے کرم ہے اس کے! میرے آقا فرماتے ہیں جب امتیں بانٹی جانے لگی تو اللہ نے مجھے تم جیسی امت عطا کر دی، اور جب امتوں میں نبی بانٹنے جانے لگے تو تمہیں مجھ جیسا نبی عطا کر دیا، اور یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہے، ہم سے پوچھا نہیں گیا، یہ اللہ نے ویٹو پاور استعمال کی ہے، اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے ہمیں انسان بنا دیا، بغیر ہمارے پوچھے، بغیر ہماری مرضی کے۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں تھا، اس نے پیدا کر دیا، اور احساس بھی نہیں تھا، اس نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، امام الانبیاء کا امتی بنا دیا، پہلی بار انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ کیا کم ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کرتے تھے، کیا یہ کم ہے کہ آج ہمارا طالب علم گھر سے نکلتا ہے سکول جاتا ہے، سکول سے نکلتا ہے گھر آتا ہے، جبریل نیچے پر بچھاتے ہیں؟ سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا کہ طالب علم کے نیچے فرشتے اور جبریل پر بچھاتا ہے، جبریل کا پر بچھ جاتا ہے؟ کیا یہ شرف کم ہے کہ فرشتے آج بھی ہمیں اپنے پروں پر سنبھالتے ہیں؟ ہر طالب علم کو ضروری نہیں کہ وہ سکول جا رہا ہے، مسجد میں آپ آ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ آ جائے دین کی، تو یہ بھی کیا ہے؟
علم ہے، آپ بھی طالب علم ہے، چاہے سفید داڑھی ہو گئے 70 سال کے ہو گئے، لیکن علم کی طرف میں آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کو کچھ سکھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو سب علم کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور فرشتوں کے پروں پر چل رہے ہیں۔ یہ شرف کم ہے، پھر رسول کو امتی بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ سے کہتے ہیں مولا مجھ سے نبوت لے لے، مصطفیٰ کی غلامی عطا کر، نبوت لے لے، نبی ہے نبی، سارے عیسائی ان کی امت تھی، بنی اسرائیل ان کے امت تھی، اور وہ کہتے کیا ہے یہ نبوت لے لے، مجھے مصطفیٰ کی غلامی عطا کر دے، اور غلامی بھی کیسی؟ کہتے ہیں میں بڑی غلامی نہیں مانگتا، بس مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے والا بن جاؤں، مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے والا بن جاؤں، بڑی غلامی نہ دے کہ میں سیکورٹی گارڈ ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، پیچھے جا رہا ہوں، میرے پاس اسلحہ ہے، بڑی ٹور ٹار ہے، اتنی ٹور ٹار کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اپنے محبوب مصطفیٰ کے جوتوں کو اٹھانے والا بنا۔ اچھا اٹھانے نہیں دیتا تو کبھی جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے سینے کی ڈیوٹی اور سروس مجھے عطا کر، وہ سینے کی ڈیوٹی، ان جوڑوں کو سینے کی ڈیوٹی اور فریضہ مجھے عطا کر۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا تقاضا۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم کے بعد قبروں پہ ہر نبی نے یہ خواہش کی ہے کہ کاش میں نبی نہ ہوتا، مصطفیٰ کا غلام ہوتا۔ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم، کاش ہم اپنی مصطفیٰ کے ساتھ اس نسبت کو پہچان سکتے اور کچھ احساس کرتے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو زندگی بھر ہمارا سر سجدے سے اٹھے نہیں۔ دوستان جی وقار، یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، بڑے دن رہتے ہیں، کاش ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ کر سکے، کاش ہم اپنے آپ کو دیکھ سکے، غور کر سکے، اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کر کے اللہ سے بخشش طلب کر سکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی عظمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی سعادتوں کو، اس کی جو بخششوں کے خزانے ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کائنات کا سچا وفادار امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔